السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب پر برکتوں کا نزول فرمائے۔ ماہ رمضان کے صدقے اللہ آپ کو لمبی عمریں نصیب فرمائے، اور تمام وباؤں بالخصوص کرونا جیسی آفت سے ہمیں، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور تمام عالم اسلام کو، دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہمارے بالخصوص ہندوستان سے جو اس وقت ماحول ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بہت کشمکش کا ماحول ہے، اور آکسیجن کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ نہ جانے کتنے جنازے اور کتنی چتائیں جلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں اور لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس وبا سے مالک حقیقی محفوظ فرمائے۔ ابھی ہم نے گفتگو کی تھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں صفائی کے اوپر، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ یقین کریں، صفائی ظاہری ہو یا صفائی باطنی ہو، اللہ تعالیٰ کو دونوں محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا سب کچھ پاک صاف ہونا چاہیے۔ صفائی کے لیے ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے گھر بار کی، اپنے گھر کے باہر کی صفائی کے لیے ہم نے گفتگو کی تھی کہ گھر کے باہر کی صفائی کی ذمہ داری ہر ایک فرد کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں گلی میں سب لوگ رہتے ہیں، ہم کیوں صفائی کریں؟ گلی میں اور بھی تو لوگ رہتے ہیں، کہ ہماری ذمہ داری ہے صفائی کرنے کی؟ تو وہی ہو گیا نا، ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ ساری بستی کے لوگ جو ہے نا آج کنویں میں دودھ اکٹھا کریں گے۔ بادشاہ کے اعلان پر جو ہے سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے دودھ اکٹھا کریں گے، لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہوا، دودھ اکٹھا کرنے کا ٹائم ہوا، تو ایک شخص نے سوچا میں پانی ڈال دوں گا، سارے لوگ تو دودھ ڈالیں گے، میرے پانی ڈالنے سے تھوڑی نہیں جو ہے پتہ چل جائے گا بادشاہ کو کہ میں نے جو ہے دودھ ڈالا ہے یا کیا ڈالا ہے۔ پھر دوسرے نے بھی یہ سوچا، تیسرے نے بھی یہ سوچا، اکثر لوگوں نے یہی سوچ لیا، اکثر کیا، سب لوگوں نے یہی سوچ لیا کہ ہم جو ہے کنویں میں پانی ڈال دیں گے، بادشاہ کو پتہ تھوڑی چل جائے گا، سب تو دودھ ڈالیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تھنکنگ، سوچ۔ اب انہوں نے سب نے نگیٹو سوچا، غلط سوچا۔ اب بری سوچ کو جنم لیتے ہوئے ان لوگوں نے سب نے کنویں میں جا کر کے پانی ڈال دیا، دودھ کی بجائے پانی اڈیل دیا۔ اب پانی سے کنواں بھر گیا، کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ صبح کو بادشاہ نے کہا دیکھیں کتنے لوگوں نے کیا کیا۔ بادشاہ تو ان لوگ کی سوچ دیکھنا چاہتا تھا نا، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی سوچ عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اب بادشاہ نے جب آ کر کے دیکھا تو کنویں کے اندر ایک بوند دودھ نے صرف پانی بھرا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ پانی کیوں بھرا؟ دودھ کیوں نہیں ڈالا؟ تو پتہ لگا کہ ہر ایک نے یہ سوچ لیا تھا۔ بادشاہ نے جب گفتگو کی، بادشاہ نے سب لوگوں کو بٹھایا، بادشاہ نے جب سب سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جو ہے اس کے اندر دودھ کیوں نہیں ڈالا، آپ نے اس کے اندر پانی کیوں ڈالا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ معاف کیجیے گا، گستاخی، ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے سوچا سب لوگ تو دودھ ڈالیں گے، ہم پانی ڈال لیں گے، ہمارے پانی ڈالنے سے تھوڑی کسی کو پتہ چل جائے گا۔ تو یقین کریں آپ کا غلط کرنا بادشاہ کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن ایک ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اللہ ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے حق کا کام، اپنے ذمے کا کام انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذمے کا کام انجام دیتے ہیں، خالی نماز نہیں، خالی عبادت نہیں، خالی پوجا پاٹ نہیں، اپنے ذمے کا کام لوگوں کے ساتھ اچھے کرم کرنا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا کام کرنا بھی ہے۔ آکسیجن کے لیے لوگ پریشان ہیں، آپ کسی بھی صورت میں مدد کر رہے ہیں، کہ لوگ جو ہے دینی کام کرتے ہیں، لوگ دنیاوی کام کرتے ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، دھارمک کام کرتے ہیں۔ آپ اچھا اگر کام ہے اور اچھے کام کے لیے اگر قدم اٹھاتے ہیں تو وہ مالک دیکھ رہا ہے، اور اب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی جزا ضرور دے گا۔ یاد رکھیے کوئی بھی کام اچھا کام ہوتا ہے نا، وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے اس کا کہیں نہ کہیں میرا رب پھل ضرور عطا فرمائے۔ کبھی بھی نیکی آپ کی ضائع نہیں جاتی ہے۔ جیسے اینٹ لگاتے لگاتے دیوار تیار ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے آپ کو بڑا بدلہ میرا پروردگار دیتا ہے۔ کیا؟ کہیں برے حادثے سے بچا لیتا ہے۔ جی آپ غور کیجیے اپنی زندگی میں، ذرا تھوڑا سا آپ سوچیے بیٹھ کر کے، ٹھنڈے دماغ سے میں اور آپ سب سوچیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے مقامات پر مجھے حادثوں سے بچایا کہ اگر وہاں میں نہ بچا ہوتا تو کیا ہوتا، وہاں نہ بچا ہوتا تو کیا آج میری زندگی ہوتی۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آ جاتی ہیں۔ تو ہم آج بات کر رہے تھے صفائی ہم نے ظاہری تو کرنی ہے، اپنی سوچ کی صفائی کرنی ہے، اپنے ذہن کی صفائی کرنی ہے،
ہماری سوچ اور ذہن بھی صفائی کے مقابلے میں آئے، ہم اس کی بھی صفائی کا ذہن بنائیں، ہماری سوچ اچھی ہو، ہمارا ذہن اچھا ہو، ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو دکھاوا نہ ہو، ریاکاری تو نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض تو نہیں بھرا ہوا ہے، ہمارے لیے کسی کے لیے نفرت تو نہیں بھری ہوئی ہے۔ بس اوقات لوگ سوچتے ہیں نا، اچھا یہ بھی اب یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، اچھا اب یہ بھی جو مدرسہ چلا رہے ہیں، اچھا اب یہ بھی اسکول چلائیں گے، اچھا یہ بھی یہ کام کریں گے۔ تو میرے بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے، آپ وہ تو اچھا کام کر رہا ہے، اب اس کے بارے میں برا سوچ کر، برا گمان کر کے کہیں آپ گناہ میں داخل نہ ہو جائیے، ہے نا۔ میں نے پچھلی بار کہا تھا نا کہ کچھ لوگ جو ہے مسافہ نہیں کرتے ہیں یا مسافہ کرنے سے تھوڑا سا بچ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کی غیبت چغلیاں کرنا شروع کر دیں۔ مسافہ کرنا مستحب کام، سنت کام، اچھا کام، لیکن غیبت چغلی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے حق کا تو کوئی کام ادا کیا نہیں، اپنا فرض تو ادا کیا نہیں، یہ دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے، لوگوں کی چھان بین، لوگوں کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، ہے نا۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، ہر طریقے ایک بندہ ہوتے ہیں۔ بس آپ اپنے حصے کا کام کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں اور کام کو بڑھاوا دیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کام کرنے والوں کی باتوں پہ دھیان دو، کان بھرنے والوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ غیبت چغلی کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں، برائیاں کرنے والے ہر دور میں رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت چغلیاں ہوئی ہیں، برائیاں ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، نگیٹو سوچتا ہے، منفی سوچ ہے، برا سوچتا ہے، تو اس کو اس کا گناہ تو مل ہی رہا ہے، اس کی سزا اس کو ملی ہے نہیں ملی ہے اللہ اور رسول عالم۔ لیکن آپ اگر اس کے ہاں میں ہاں کرتے چلے گئے، آپ اس کے ساتھ بڑھاوا دیتے چلے گئے اور آپ نے غلط کو بڑھاوا دیا، تو آپ بھی گناہ کے برابر حقدار ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا ہے اپنے گھر بار کی، اپنے تن من کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کی صفائی کرنا ہے، اپنے دل کی بھی صفائی کرنا ہے۔ جی، دل میں کسی کے لیے بری جو ہے کپٹ نہیں رکھنا ہے، اپنے دل میں جگہ بڑی رکھیں۔ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگان دین علماء، دل بڑا کرو، دل میں جو ہے نا چھوٹا سا دل مت بنا کے رہو کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی یہ کام کریں گے، ہم نے کام اچھا کیا ہے، ہمارا یہ ہے، ہماری تحریک ہو، ہمارے باپ کی تحریک ہو، ہماری سسٹم ہو سارا، ہے نا، ہم جو کریں وہی ہو، ہمارا پیر جو کرے ویسے ہی ہو۔ نہیں بھائی، جو لوگ سب کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور سب کے کام کو بڑھاوا دیجیے، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ نے سوچ لیا میں نے جو کیا، میرے پیر نے جو کیا، انہوں نے جو کیا، ہمارے استاد نے جو کیا وہی صحیح ہے، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ مت سوچیں، میں خود اپنے شاگردوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہی نہیں میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اور بھی علماء، بزرگان دین، اچھے لوگ دنیا میں اپنے اپنے حق کے طور پر اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور ان کے کام کو سلام ہے۔ بلکہ دعا ہے جو لوگ اچھے کام، اچھے کرم کر رہے ہیں، اچھے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد آباد رکھے، ان کی سوچوں کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں عطا فرمائے۔ آپ بھی سلامت رہیں اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کرونا کا خاتمہ کرے اور دنیا سے وباؤں کا خاتمہ کرے اور امن و سکون دنیا میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی صدقے، یہ آخری عشرہ رمضان المبارک یعنی آخری 10 دن جاری ہیں، تو اس میں ہم لوگ بالخصوص دعائیں کریں، اعتکاف کریں، اور اعتکاف جو نہیں کر سکے 10 دن کا، وہ عشرے آخری میں نفلی اعتکاف کرے، 3 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ ہو تو کم از کم شب قدر کی جو راتیں ہیں اس میں خوب دعائیں کریں، اور ہمارا ایمان ہے میرا رب دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اس نے فرمایا اے لوگوں مانگو مجھ سے، میں عطا کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو اس مہینے میں نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ اس میں مبارک مہینے میں ہمارے پاس برکت والی راتیں ہیں، اس میں خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ وباؤں سے بھی محفوظ کرے، دنیا میں امن و سکون عطا کرے۔ اور ایک دعا بالخصوص ضرور مانگیے گا، جو ہمارے ملک کا چین برباد کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ نرسنگانند سرسوتی ہو یا اور بھی کوئی بھی ہو جو ملک کا چین برباد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں، وہ لوگ یا تو نست و نابود ہو جائیں یا انہیں ہدایت مل جائے، یا تو وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں، چاہے وہ اب کسی بھی انداز میں دنیا سے جائیں یا کہیں کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو ہمارے ملک کا یا دنیا کا چین سکون برباد کرتے ہیں ایسے لوگ کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام آباد رکھے، شاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔